السلام علیکم دوستو۔ قاہرہ کے قریب دریائے نیل کنارے ایک بزرگ رہا کرتا تھا۔ ان کے مریدوں کو فخر تھا کہ ان کے پیر صاحب تہجد کی نماز دریا کے پانی پر مصلی بچھا کر پڑھا کرتے ہیں، اور مصلی پانی پر قائم رہتا ہے، ڈوبتا نہیں۔ ایک دن شاہ صاحب کی بیوی سے کچھ ان بن بات، کہنے لگے کہ نیک وقت مجھ سے دنیا بیعت کرتی ہے، مجھے اپنا پیر مانتی ہے، مگر نہیں مانتی تو نہیں مانتی۔ بیوی نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے اٹھ گئی۔ اگلے دن پیر صاحب پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ تہجد کی نماز پڑھنے جب دریائے نیل پر تشریف لے گئے تو پہلا قدم پانی پر رکھتے ہی غوطے کھانے لگے اور سیدھا دریا میں جا گرے۔ مریدوں نے بڑی مشکل سے باہر نکالا اور حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ آخر آج کیا ہوا۔ پیر صاحب تو روز ہی پانی پر نماز پڑھتے ہیں، آج دریا نے کیوں انہیں ڈبو دیا؟ پیر صاحب کافی افسردہ گھر واپس لوٹے اور خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئے۔ بیوی نے کن اکھیوں سے ان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، بس دیکھ لی اپنی بزرگی، یہ سب میری محنت تھی جس پر تم اپنی بزرگی چلا رہے۔ بیوی کی بات سن کر شاہ صاحب ایک دم چونک اٹھے اور قریب آ کر بیچارگی سے پوچھنے لگے، ذرا کچھ تفصیل تو بتائیے آخر۔ بیوی نے جواب دیا کہ روز میں تمہیں وضو کر کے پاک صاف ہو کر کھانا بنا کر دیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے تمہارے جسم اور روح میں پاکیزگی قائم رہتی تھی اور تم دریا کے پانی پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ آج میں نے بغیر وضو کے اور پاک صاف ہوئے بغیر ہی کھانا بنا کر دیا۔ یہ کھانا کھا کر تمہاری روحانیت کا درجہ کم ہو گیا، کیونکہ تمہارے جسم میں جو کھانا گیا اس کی صفائی اور پاکیزگی کا معیار کم تھا، اسی وجہ سے تم دریا کے پانی پر نماز نہ پڑھ سکے اور ڈوب گئے۔ تو دوستو، سبق یہ ملتا ہے کہ آپ کے تقویٰ اور پاکبازی میں سب سے بڑھ کر ہاتھ بیوی کا ہوتا ہے۔ اگر وہ باوضو ہو کر صاف ستھرا کھانا بنائے گی تو آپ کے نفس میں پاکیزگی برقرار رہے گی، اور جس دن اس نے کچھ کم محنت کی تو آپ بھی دریا میں غوطے کھانے لگ جائیں گے۔ دوستو، اگر اسی طرح کی مزید کہانیاں سننی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔